سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے روایت کو نقل کیا اپنی دعاؤں کی کتاب میں. ایک شخص ہے جو بخدمت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا ہے. اللہم صل علی محمد. اور امام کی بارگاہ مقدس میں سوال کرتا ہے مولا سے، مولا مجھے نماز جعفر طیار کا طریقہ بتا دیجیے. نماز جعفر طیار کا طریقہ بتا دیجیے. سوال کس سے کر رہا ہے؟ امام سے. امام نے جواب دینا، کیا جواب دینا ہے کہ نماز جعفر طیار کیسے پڑھی جاتی ہے. مگر امام نے جواب دینے کے بجائے ایک توجہ کی انداز میں ایک تنبیہ کے طریقے پر آپ نے ارشاد فرمایا، تم آخر نماز رسول خدا کیوں نہیں پڑھتے؟ عجیب جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے نماز جعفر طیار نہیں پڑھی تھی؟ اور کیا جعفر طیار نے رسول خدا کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلاً جعفر طیار کی اپنی کوئی نماز نہیں ہے، یہ نماز بھی اللہ کے رسول نے عطا کی ہے، تو اس کا نام بھی نماز رسول خدا ہی ہے. تو جعفر طیار کو عطا کی گئی تو آپ کے نام سے منسوب ہو گئی. تو کیا نماز جعفر طیار جو تم پوچھ رہے ہو، کیا اس نماز کو پیغمبر نے نہ پڑھا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک بچے کو میٹھا کھانے سے منع کرنے سے پہلے 2 دن خود میٹھا چھوڑ دیں اور پھر تلقین فرمائیں، وہ ایسی تلقین کسی نماز کی کیسے کر سکتے ہیں جو خود نہ پڑھ رہے ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ممکن نہیں. اور حضرت جعفر طیار کا مقام اتنا بلند کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کی نماز انہوں نے نہ پڑھی ہو؟ یعنی 8ویں امام کے دور تک لوگ ایسے تھے کہ نماز جعفر طیار تو جانتے تھے، نماز رسول خدا نہیں جانتے تھے. 8ویں امام کے دور کی بات تو آج تو 12ویں امام کا دور ہے. اگر آج کوئی نماز جعفر طیار کو ڈھونڈ رہا ہو تو اس کے لیے یہ روایت واقعاً قابل توجہ ہے. کبھی زندگی میں، کبھی سال میں، کبھی مہینے میں، کبھی کوئی موقع ملے تو نماز رسول خدا پڑھیے. گرچہ یہ بہت مشہور نماز ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس مجلس کی برکت سے کوئی ایک مومن یا مومنہ اپنی پوری زندگی میں اب تک اگر نہ پڑھی ہو تو کم از کم ایک مرتبہ رسول خدا کی نماز پڑھ لے. اس کی نماز ہم سب کی شفاعت کا باعث بن جائے گی. کوئی طریقہ ہو پیغمبر کو یاد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں جب راوی نے پوچھا مولا بتائیے اچھا وہ نماز کون سی ہے، وہ نماز رسول خدا کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز ہے. یہ نماز 2 رکعت ہے، اور 2 رکعت نماز میں سورتوں کی پابندی نہیں ہے. الحمد کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد حالت قیام میں 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا. حالت رکوع میں 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا. حالت رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہو جاتے تو 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا. پہلے سجدے میں 15، پہلے سجدے کے بعد 15، دوسرے سجدے میں 15 اور دوسرے سجدے کے بعد 15. ہر ایک مقام پر 7 مقامات میں سے 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت رکعت اول میں بھی اور رکعت دوم میں بھی. یہ دونوں رکعت ملا کر نماز مکمل ہو جائے گی. نماز کا نام ہوگا رسول خدا کی نماز. ویسے تو میں حیران ہوں کہ کیا جملہ کہوں. میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، ہر نماز نماز رسول خدا ہی تو ہے. وہ نماز کہاں سے لائی ہے جو رسول خدا کے علاوہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر نماز. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ بتائیں مولانا اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اس کے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ تو آئیے
دو جملے استعمال کی روایت نے، دو باتیں اس نماز کی برکت کے طور پر ہیں. اس نماز کو پڑھ لینے والا اس کے اور خدا کے درمیان، اس نماز کو پڑھنے والے اور خدا کے درمیان کوئی گناہ باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خدا نے اسے بخش نہ دیا ہو. کوئی گناہ خدا اور بندے کے درمیان باقی نہ رہے گا مگر خدا نے اسے معاف کر دیا ہو. اور جو وہ اللہ سے حاجت طلب کر رہا ہوگا پروردگار اس نماز کی برکت سے اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اگر انسان کبھی زندگی میں موقع ملے، کبھی انسان کی توجہ ہو، تو کم از کم نماز جعفر تیار تو بہت پڑھتے ہیں، کبھی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیجیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.